بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے دور میں لے کر جا رہے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم ہی ظلم تھا اور انسان اپنی اصل پہچان کھو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کی سرزمین جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ کوئی مضبوط قانون تھا، نہ انصاف، نہ اخلاق کی کوئی حد۔ طاقتور کمزور کو روند دیتا تھا اور کمزور کی کوئی سننے والا نہ تھا۔ اسی تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کی آمد نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ بدترین رسم و رواج کا شکار تھا۔ شراب نوشی عام تھی، جوا کھیلنا فخر سمجھا جاتا تھا، زنا اور فحش کھلے عام ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ عورت کو نہ ماں سمجھا جاتا تھا نہ بیوی، بلکہ ایک چیز کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ عورت کو قید جیسی زندگی گزارنی پڑتی۔ نہ اسے نہانے دیا جاتا، نہ اچھا لباس پہننے دیا جاتا، بلکہ اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ خانہ کعبہ، جو توحید کا مرکز تھا، وہاں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی کے آگے جھکتے، مگر مشکل وقت میں انہی بتوں کو توڑ بھی دیتے۔ نہ ان کا کوئی اصول تھا، نہ کوئی عقیدہ مضبوط بنیاد پر قائم تھا۔ ایسے حالات میں جب پوری دنیا ظلم اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کی امانت داری کے قائل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ایک ہی بات کی دعوت دی: اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلم کھلا اعلان فرمایا۔ یہی وہ وقت تھا جب مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ لوگ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمین کہتے تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، شاعر اور کاہن کہنے لگے۔ بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے، گالیاں دی جاتی، نماز کے دوران گندگی ڈالی جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہمیشہ صبر، رحم اور اخلاق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ دشمنوں نے اونٹ کی اوچھری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور تکلیف کی شدت سے اٹھ نہ سکے۔ دشمن ہنس رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے صبر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ گندگی ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی دشمنوں کی سازشیں ختم نہ ہوئیں۔ یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا نام لبید بن عصم تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اس جادو کے اثر سے کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بعض دنیاوی کام کیے ہیں،
حالانکہ کیے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس جادو کی حقیقت بتا دی۔ بتایا گیا کہ جادو کس نے کیا، کس چیز میں کیا اور کہاں چھپایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور چیز نکلوائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو ختم ہو گیا۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تاکہ امت کو قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذریعہ مل جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت بھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید حسد کرتی تھی۔ اس نے بھی جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جب اس عورت کا جرم ثابت ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا کا مطالبہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہی نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ فتح خیبر کے بعد ایک اور خطرناک سازش کی گئی۔ ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی گوشت منہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی کہ اس میں زہر ہے۔ آپ نے فوراً اسے تھوک دیا، مگر زہر کا اثر جسم میں باقی رہ گیا۔ ایک صحابی اس زہر کے اثر سے شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف فرما دیا، مگر وہ زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں برسوں تک اثر دکھاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ خیبر کا زہر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شہادت کے درجے میں ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے جواب میں عدل، نفرت کے جواب میں محبت اور بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ کی سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بدلے ظلم کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ صبر، برداشت اور اخلاق کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، گالیاں دی، پتھر مارے، جادو کیا، زہر دیا، انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہدایت کی خواہش تھی، بدلے کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی وقت گزرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے سامنے جھک گئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادت ہی نہیں سکھائی بلکہ ایک مکمل معاشرہ تشکیل دیا۔ آپ نے بتایا کہ انسان کا اصل مقام اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ اس کے قبیلے، رنگ یا مال سے۔ عرب جو نسل پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آج ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے سبق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر ہے، انہیں تکلیف ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ جادو کا اثر صرف دنیاوی معاملات تک محدود رہا، وحی، دین اور پیغام پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس میں امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر کسی پر آزمائش آ جائے
تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، مایوس نہ ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر طرح کے شر، جادو، حسد اور ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو قائل اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔